اللہ علیہ وسلم نے بلال کو بلایا. بلال محبت تو طرفہ ہوتی ہے. یہ دیہاتی صحابی روز میری بارگاہ میں کدو کا تحفہ پیش کرتا ہے, ہم نے کبھی کوئی تحفہ اس کو پیش نہیں کیا. کل جب یہ کدو لے کر آئے تو اس کو کھجوریں پیش کرنی ہیں. اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اس کو کھجوریں پیش کی گئی. اور آپ جانتے ہیں کہ اگر کوئی کسی غریب آدمی کے ساتھ کوئی بڑا آدمی پیار و محبت جتائے تو بڑا فخر کرتا ہے وہ کہ میرے ساتھ فلاں کا بڑا تعلق ہے, میری یاری ہو گئی ہے اس کے ساتھ. تو وہ بدو بھی مارکیٹ کے اندر لوگوں کو کہتا ہے, لوگوں جانو کہ میرے ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی گہری یاری ہو گئی ہے اور بات تحفوں تک جا پہنچی ہے. اب ہم تحفوں کے تبادلے کرتے ہیں آپس کے اندر, میں ان کو تحفہ دیتا ہوں, وہ مجھے دیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ بدو کہیں کے یہ کیسے ہو سکتا ہے, وہ تو اللہ کا محبوب ہے, اس کا بڑا مقام ہے, وہ تو جیسے بدو وہ کیا منہ لگائے گا. یہ بات حضور کی بارگاہ تک پہنچی. خدا صحابی نے مارکیٹ میں یہ بات کی تھی اور لوگوں نے اس کو برا بھلا کہا کہ تمہاری یاری حضور کے ساتھ کیسی ہو سکتی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو صحابہ کرام سے کہا, او بلال, او طلحہ, او علی, کل ہم خود جائیں گے اس مارکیٹ کے اندر اور اپنے یار کی محبت پر بورڈ لگائیں گے. دوسرا دن ہوا, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے جلوہ میں تشریف لے گئے. وہ صحابی جو ہے وہ بدو سبزی بیچ رہا ہے, اسے کوئی خبر نہیں. آپ جاتے ہیں اور جا کر پیچھے سے اس کو اپنی باؤں میں لے لیتے ہیں, اس کی آنکھوں پر اپنا ہاتھ رکھ لیتے ہیں. مگر یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم 1450 برس مدینے سے گزرے تھے, آج بھی زائرین مدینہ منورہ میں حضور کی خوشبو کو پا لیتے ہیں. وہ صحابی کیسے نہیں پائے گا جس کی جو حضور کی باؤں کے اندر موجود ہے. جب اس نے حضور کا لمس محسوس کیا, حضور کی خوشبو محسوس کی, تو اب زور سے چلانے لگا, او مارکیٹ والو, او سبزی بیچنے والو, او دکاندارو, کدو لے لو, کدو لے لو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنا تو پیار آ گیا اپنے غلام پر اور فرماتے ہیں, او لوگو بدو لے لو. جب غلام نے یہ سنا کہ سرکار مجھ سے محبت کر کے مجھے بیچنے کا یہ حکم صادر فرما رہے ہیں, اس کا اظہار فرما رہے ہیں, اپنے رومال کو اپنے گلے میں ڈال کر حضور کی بارگاہ میں پیش کیا, ہاتھوں میں پیش کیا اور عرض کیا, غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں, غلام مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں, محمد نام پر سودا سرے بازار ہو جائے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلاموں سے اس طرح پیار فرمانے والے ہیں کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے. میرے دوستو, معراج کی شب جب حضور معراج سے واپس لوٹے, مکہ المکرمہ کا شہر ہے, صبح آپ مکہ کی گلی میں جا رہے ہیں, ایک لڑکی زارو قطار رو رہی ہے. آپ نے پوچھا, وہ لڑکی کیوں رونے والی روتی ہے؟ عرض کیا, میں ایک یہودی کی کنیز ہوں, مجھ سے دودھ کا برتن ٹوٹ گیا ہے, میں رو اس لیے رہی ہوں کہ مالک مجھے مارے گا. آپ نے فرمایا, رونے کی کوئی ضرورت نہیں, اب تمہارے غموں کا مداوا میں بن کر آ گیا ہوں, مجھے بتاؤ, میں تمہارے مالک کے پاس جا کر تمہاری سفارش کروں گا. اس بچی کے ساتھ گئے, دروازہ کھٹکھٹایا, یہودی باہر آیا اور آپ کو دیکھ کر حیران ہوا. پوچھا کیوں آئے ہیں؟ کہا کہ یہ کنیز کون ہے؟ تو کہا میری کنیز ہے. فرمایا کہ اس سے دودھ کا برتن ٹوٹ گیا ہے, میں اس لیے آیا ہوں کہ اس کی سفارش کروں, اس کے دودھ کے برتن کا میں خود ضامن اس کی قیمت میں ادا کروں گا. اس نے کہا, آج رات آپ کدھر تھے؟ فرمایا میں معراج سے واپس لوٹا ہوں. وہ اندر گیا, کتاب لے کر آیا, اپنے مذہب کی کتاب لے کر آ کر لوگوں کو مخاطب کر کے کہتا ہے, او لوگوں دیکھ لو, ہماری یہ کتاب کہتی ہے جس دن نبی آخر الزمان معراج سے واپس لوٹیں گے, اگلی صبح مکہ کی گلی میں ایک یہودی کنیز سے برتن دودھ کا ٹوٹ جائے گا اور وہ نبی اس کا سفارشی بن کر اس کے مالک کے پاس آئے گا. اس لیے اے لوگوں جان لو, محمد پہ جامِ فدا کر چکا ہوں, محمد پہ جامِ فدا کر چکا ہوں, جو فرض خدا تھا ادا کر چکا ہوں. تم مانو یا مانو, میں نے حضور کا کلمہ پڑھ لیا ہے, میں ان کا غلام بن گیا ہوں.
اس نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اپنا غلام بنا لیجئے، مجھے اپنی غلامی میں قبول کیجئے۔ کنیز نے کہا پہلے مجھے قبول کیجئے۔ دونوں مسلمان ہو گئے، اس لیے کہ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کے کام آنے والا۔ اس نے یہ نہیں دیکھا یہ مسلمان ہے، اس نے یہ نہیں دیکھا یہ غلام ہے، اس نے غیروں کے ساتھ بھی محبت کی، اس نے نصارہ کی بھی مدد کی، اس نے یہودیوں کی مدد کی۔ اس نے ہمیں سبق دیا کہ انسانیت کے ساتھ محبت رچانی ہے، انسانیت کا پیار، اس کی جوت دل کے اندر جگانی ہے۔ آج اس پرفتن دور میں، آج اس بارود کے دور میں، اس قتل مقاتلے کے زمانے کے اندر غور فرمائیں، مسلمان کے خون کا پیاسا ہے۔ انسان کو ایسے قتل کر دیا جاتا ہے جیسے کسی مرغ کو ذبح کیا جا رہا ہے۔ میرے پیارے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو انسانیت کو معراج پر پہنچانے کے لیے آئے، جو لوگوں کو غلامی سے نکالنے کے لیے آئے، جو ان کو عزت عطا فرمانے کے لیے آئے، جو اس دنیا کے اندر امن و آشتی کا گہوارہ بنانے کے لیے آئے، ان کا عمل بھی یہی تھا اور ان کا سبق بھی یہی تھا۔ آپ نے اپنے اقوال میں ارشاد فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدیہ۔ آج گورنمنٹ ہمیں مسلمان قرار دے، ہم مسلمان نہیں ہو سکتے، پاسپورٹ میں ہمارا نام مسلمان، شناختی کارڈ میں مسلمان، ہم لاکھوں دعویٰ کریں مسلمان نہیں جب تک خالق کائنات اور اس کا محبوب ہمیں مسلمان نہ کہہ دیں۔ اللہ کا محبوب ارشاد فرماتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدیہ۔ حقیقت میں مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان سلامت رہیں، لیکن آج سلامت نہیں ہے۔ آج مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے، آج مسلمان پر تیر برسا رہا ہے، آج کلاشن کوف چلا رہا ہے، بارود کا ڈھیر بنا رہا ہے۔ یہ کیسی مسلمانی ہے؟ دعویٰ ہے ہمیں رسول کی محبت کا، ہر ایک کہتا ہے میں رسول کا غلام ہوں، مجھے رسول کے ساتھ محبت ہے۔ میرے دوستو غلام تو وہ ہو سکتا ہے جو ان کی اقوال پر عمل کرے، جو ان کی افعال کو اپنا لے۔ میرے پیارے آقا ارشاد فرماتے ہیں سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، مسلمان کو گالی دینا فسق ہے، اس کا قتل کرنا کفر ہے۔ اور میرے رب کائنات نے ارشاد فرمایا من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا، جس نے کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کیا اس کی سزا یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔